ناظرین کرام، موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایڈورٹائزمنٹ کے مطابق میں ممتاز صحافی، بزرگ صحافی جو MNA بھی رہے ان کے جناب ایاز امیر صاحب کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک تقریب میں، جس میں سابق پرائم منسٹر جناب عمران خان بھی موجود تھے، جناب ایاز امیر نے بڑا شکوہ کیا کہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ اس بات پر اسٹینڈ لیتے کہ یہ پاکستان میں روایت رہی ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے پرائم منسٹر کو اختیار حاصل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانسٹیٹیوشن بہت اہم ہوتا ہے، لیکن روایات جو مستحکم ہوں وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی کی طرح مضبوط ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام، میں ان ہی دنوں اس پر اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے میری بڑی جذباتی وابستگی رہی کہ جن دنوں سپریم کورٹ میں رحیم یار خان کے ایک وکیل کی طرف سے دائر کردہ درخواست کو ریٹ پٹیشن کا درجہ دے دیا گیا، جبکہ دباؤ کے پیش نظر یا ایک پروگرام کے پیش نظر اس وکیل نے اپنی دائر کردہ اپلیکیشن واپس لے لی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب کوسا چیف اپنا جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے اسے کنورٹ کر دیا ریٹ پٹیشن میں اور اس کی سماعت کی اور فیصلہ جاری کیا کہ قانون میں ترمیم کی جائے اور اس کے مطابق پھر توسیع دی جائے۔ یہ ایک معاملہ تھا جس میں میں اپنے پولیٹیکل نالج کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ مجھے عدالتوں کا بہت وسیع تجربہ ہے، عوامی حقوق کی جدوجہد لڑنے کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حقوق کے لیے لڑنے کے لڑنے کے حوالے سے۔ میں نے اینٹی کرپشن لاز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی، رٹ دائر کی، پھر انٹرا کورٹ اپیل کی۔ یہ سب مجھے بڑے تجربات ہیں کہ کس طرح ہماری عدالتیں طاقتور کے سامنے عوام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن یہ اس معاملے میں بڑی گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا اچانک، تو مبینہ طور پر ایک وہ تھا، لیکن میں اس سے چونکا۔ میں نے ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت اوپر کی سطح کی ایک انٹریگ بھی ہو سکتی ہے، جسے سپریم کورٹ کے ذریعے سے مبینہ طور پر عملی جامہ پہنایا گیا ہو کہ پرائم منسٹر کی پوزیشن کو امپیرس کیا جائے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ تو ایک سپریم کورٹ نے زبردست، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، میں اسے بھی مبینہ طور پر ہی کروں گا کہ سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ فوج کا تسلط بہت سخت ہو چکا ہے، جیسا کہ شوکت صدیقی صاحب ایک جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان کیا، لوگوں بھی ہوئی اور ان کی جارحانہ تقریریں بھی سامنے آئیں، حقائق بھی سامنے آئے
پھر یہ تو انکشافات کا دور ہے. آپ دیکھیں کہ انکشافات کا دور یہ ہے کہ جنرل حمید گل کو یہ کہنا پڑا، جو کہ کسی زمانے میں بلو آئٹ تھا امریکیوں کا، کہ امریکہ کے بغیر پاکستان میں کوئی آرمی چیف نہیں بن سکتا. تو ہم مبینہ طور پر یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کے اوپر کا کوئی بھی آدمی جو ہے عہدیدار وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا. تو ناظرین اکرام، میں پھر اس مین ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ میں نے اس کا جائزہ لیا. میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر فوج اور پرائم منسٹر کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہو، تو وہاں پر یہ بھی تو ہے کہ پرائم منسٹر کو جو فوج کا بہت زیادہ ہولڈ ہے، جیسا کہ بعد میں ہمارے آرمی کی جانب سے ایک مبینہ ویڈیو آڈیو بھی سامنے آئی کہ وہ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو انگلی پکڑ کر چلایا، یہ گر پڑتا تھا پھر اس کو انگلی پکڑ کر چلاتے تھے. ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا، اس کو ناکام بنایا. اور خود عمران خان بھی بار بار یہ کہتے چلے آئے تھے کہ فوج اور پرائم منسٹر، فوج اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک پیج پر ہے. اصل میں یہ بات کہہ کر عمران خان صاحب بیوروکریسی کو اور دوسرے قوتوں کو ایک قوت حاصل کرتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. تو ناظرین اکرام، یہ ایک کیفیت تو اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ اس سے ایک بات ثابت ہوئی. خود عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی بات میں مزید اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب نیب سے آزادی چاہنے کی خاطر، اپنے آپ کو اس قانونی حوالے سے اپنے آپ کو اس سے مبرہ قرار دینے کی خاطر، بزنس کلاس کا، اعلیٰ بزنس کلاس کا وفد میاں منشا کی قیادت میں ملا تھا آرمی چیف سے، اور کہا تھا کہ افسر شاہی کو، بیوروکریسی کو اور بزنس کلاس کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیجیے. تو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا. اس کا کیا مطلب تھا ناظرین اکرام؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وزیر اعظم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اصل اقتدار کا مالک جو ہے وہ آرمی چیف ہے. پھر اسی طرح یہ ایک بات سامنے، یہ ایک ایویڈنس کے طور پر میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بات آئی، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو ممکن ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے یہ سوچا ہو کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو سٹینڈ دلوائیں کہ وہ قانون سازی کرے. اب اس میں کرنا کیا چاہیے تھا؟ یہ ایک زبردست موقع فراہم کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے پرائم منسٹر کو، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. میں یہی کہوں گا کہ ان کے حلقہ مشاورت میں ایسے لوگ نہیں تھے. اس کو ایسا ہی استعمال کرنا چاہیے تھا جیسا کہ اس واقعے کے 1 سال 1.5 سال بعد جو سیال کوٹ میں ایک سری لنکین کمرشل مینیجر کو ہلاک کر دیا تھا مزدوروں نے. تو اس کو بچانے کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی اسلام آباد میں، جس میں اس کو بچانے کی کوشش کرنے والوں کو، جو کہ بچا نہیں سکے تھے سری لنکن کمرشل مینیجر کو ایک صنعتی یونٹ کے، تو اس کو خراج تحسین پیش کیا ہمارے پرائم منسٹر نے اور اس کو انعام ایوارڈ کیا کہ اس نے بہت بڑی انسانیت کے لیے بات کی. تو یہ بات اس وقت کیا جانا چاہیے تھا. اور میں نے فیس بک کے ذریعے سے بہت ایک کمپین کی صورت میں یہ بات بتانے کی کوشش کی، پرائم منسٹر تک پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ ہم تو عوام میں سے ہیں، ہماری بات تو اوپر کے حلقوں تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم تو ایک مقامی جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان تک اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. عوام جو ہے وہ بڑی مشکل. اور یہاں پر
अब मैंने गुज़श्ता दिनों गवर्नर पंजाब को कहा कि बहावलपुर आ रहे हैं, मुझे टाइम दें। मैं उनके नोटिस में ये लाना चाहता था कि बहावलपुर का स्वीप वाटर जो है वो ग्रीन बेल्ट्स के इस्तेमाल में लाया जा रहा है गुज़श्ता 10-15 साल से, जिसकी वजह से टेबल स्वीट्स पानी का इंतहाई कीमती अरबों रुपए का स्वीट वाटर जो है वो हमने अपने ग्रीन बेल्ट्स पर खर्च कर दिया है। तो उस हवाले से मैंने उन्हें कहा कि आप आएँ, तो मैं यही उनसे कहना चाहता था, लेकिन क्योंकि बलीगुर रहमान साहब बहुत बड़े गवर्नर हैं पंजाब के, तो वो एक आम बहावलपुर के सियासी कारकुन को कैसे टाइम दे सकते थे। मैं ये उनको यही बताना चाहता था कि बहावलपुर के जनूब की जानिब जो नहर बह रही है उससे ग्रीन बेल्ट्स की एरीगेशन का किया जाए PHA के टैंकों को। नाज़रीन का मैं तो ये इस हवाले से बता रहा हूँ कि हम ये सलाहियत तो नहीं रखते, लेकिन फेसबुक पर हम बहुत कुरलाए, बहुत कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक ये बात पहुँचा दें। उस दौरान जब ये अभी फ़ैसला आया ही था कि इस फ़ैसले को अप्रिशिएट करें ज़बरदस्त तरीके से और अवार्ड दें निशानदही करने वालों को, इस्लामाबाद में तकरीब मुनक़्क़द करें कि इस शहरी ने, इस वकील ने जो कि रहीम यार खां का है, उसने बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ अदा किया है, कौमी कारनामा किया है कि उसने ये सकम बताया है कि आर्मी एक्ट में ये बात मौजूद ही नहीं कि वज़ीर आज़म को तोसी मुद्दत जो है रिटायरमेंट के बाद वो इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का। उसमें अमेंडमेंट के लिए वो जो फ़ैसला जारी किया सुप्रीम कोर्ट का, हमने उसमें बताया कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उस तकरीब में एक ऐलान भी करें और ऐलान ये करें कि प्राइम मिनिस्टर का को हम सलूट, हम सुप्रीम कोर्ट को सलूट करते हैं कि उन्होंने एक अहम कौमी मसले की जानिब, एक अहम उस लैकूना की जानिब कि ये कानून ही नहीं है कि कैसे इख्तियार हासिल है प्राइम मिनिस्टर को तोसी मुद्दत देने का आर्मी चीज़ को, तो उसको अप्रिशिएट करते हुए हमने तजवीज़ किया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फिर बार एसोसिएशंस को अपील करनी चाहिए कि ऐसे बहुत से कवानीन हैं जो कि तब्दीली के रास्ते में रुकावट हैं, जो अवाम दुश्मनी का रूप धारे हुए हैं, उन सब को रिमूव करना है, उन सब में तब्दीली लानी है। तो उसकी निशानदही करें मुल्क भर की बार कौंसिल, तहसील सतह की और शहरी जो इसको दिलचस्पी रखते हैं। और फिर हमने तजवीज़ किया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि वो बार कौंसिलों से खिताब करते हुए फिर बड़े जलसों तक आ जाएं और आवाम को मोबिलाइज़ करें, मोटिवेट करें कि ऐसे कवानीन जो हैं ख़त्म कर दिए जाए। और अमेंडमेंट के लिए कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल पेश करें आर्मी एक्ट में, जिसमें कि इख्तियार दिया गया वो प्राइम मिनिस्टर को। नाज़रीन किराम, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मेरे सामने ये पहलू मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसे ये शक का इजहार किया जा रहा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजने के लिए या एक पेज से अलहदा करने के लिए फ़ौज और इमरान खान साहब को साजिशी कोशिश की है। मैंने कहा नहीं, ये तो एक रहमत वाली कोशिश है। इसलिए रहमत वाली कोशिश है कि प्राइम मिनिस्टर को ये मौका मिल गया है कि आवाम क़ुव्वत के ज़रिए से एक कवानीन में तब्दीली, ना सिर्फ आर्मी एक्ट में ये तरमीम कि प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार हासिल है, बल्कि दूसरे कवानीन की शफलिंग की जाए। नाज़रीन किराम, बहुत जोर लगा है। मेरे सामने ये पहलू मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट के इस शानदार फैसले से अगर चाहें तो ये प्राइम मिनिस्टर को मौका फराहम कर दिया गया है कि वो फ़ौज की बालादस्ती से निकलकर उंगली पकड़कर चलने की बजाय, उनके सहारों पर चलने की बजाय
اپنی ٹانگوں پر چلتے، سویلین سپرمیسی قائم کر دیتے، فوجی سپرمیسی یا ہڈن، میں کہوں گا کہ ہڈن فوجی سپرمیسی، جس کا عام تاثر پایا جاتا ہے، جس کے مضبوط شواہد بھی موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج بھی، آرمی چیف بھی اس کو اپریشیٹ اس حوالے سے کرتے کہ سارا بوجھ آدمی پر تو نہیں لادا جا رہا، اور ایک ہمارا پرائم منسٹر، سویلین پرائم منسٹر جو ہے، وہ ہمارے لیے بھی سینہ سفر کر میدان میں آ گئے. وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے فوجی بھی اپریشیٹ کرتے، اس لیے کہ ان کی ضرورت تھی. جنرل باجوہ اس کو کیوں نہ اپریشیٹ کرتے، جو آج یہ کہتا ہے کہ میں نے انگلی پکڑ کر چلایا پرائم منسٹر کو. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ 3.5 سال تک میں چلتے رہے، چلایا جاتا رہا پرائم منسٹر کو. اس لیے کہ جب مصنوعی طریقے سے پاور میں لایا جاتا ہے، جب الیکٹیبل کے ذریعے سے پاور میں لایا جاتا ہے، تو پھر الیکٹیبل تو تبدیلی کے مخالف ہوتے ہیں. ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا اس نظام کی، وہ بینیفیشری ہوتی ہے، وہ اس میں تبدیلی کیوں لائے گی؟ اس میں تبدیلی تو ورکر لائے گا، عوام لائیں گے، طبقاتی شعور کے ساتھ لائیں گے اور قومی شعور کے ساتھ لائیں گے. ناظرین کرام، یہ ایک موقع تھا جو کہ گوایا گیا، اور کاش اس موقع کو پرائم منسٹر اسی طرح سمجھ لیتے جیسے سری لنکن کمرشل مینیجر کو صنعتی یونٹ کے ہلاکت پر یہ اختیار کیا تھا، ان لوگوں کو ایوارڈ دے کر جس شخص نے بچایا تھا یا جن شخصوں نے بچایا تھا، بچانے کی کوشش کی تھی اس سری لنکن کمرشل مینیجر کو، لیکن نہیں بچا سکے تھے. ناظرین کرام، یہ ایک موقع تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ تاریخ دیکھیں، سیاست تو نام ہے، ایک وار ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں وار ہوتا ہے. اچھا سیاستدان تو وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے بدترین دشمنوں کے ایکشن کو بھی اپنی فیور میں استعمال کر لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ذہانت کا ثبوت عمران خان صاحب نے بے شمار غلطیاں کر کے پاکستان کو مشکلات میں دھکیل کر، اب آپ دیکھیں کہ یہ الزام کوئی غلط نہیں ہے آپ کے اسٹیٹ بینک کا، اسی طرح دوسرے سی پیک کا الزام غلط نہیں ہے جس سے کہ ایک ترقی کا عمل رکا. انڈیا کو ووٹ دینے کا معاملہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ سب معاملات جھوٹ نہیں ہیں. عمران خان صاحب کا دور یہ ایک تاریکی کا دور رہا 3.5 سال والا. کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر آئے، لیکن کرپشن میں فروغ حاصل ہوا. آپ کرپشن کے خلاف کوئی آپ قانون نہیں بنا سکے، آپ اس کے خلاف صحیح پریکٹس نہیں کر سکے. اضافہ تو ہوا، تو آپ کی جو انتہائی سطح پر پہنچی ہوئی مقبولیت، کم سطح پر پہنچی ہوئی مقبولیت ایک دم رائز کرتی ہے جب آپ پاکستان کو غلامی سے نجات دلانے کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو بات کی آپ نے. واقعی پاکستان جو ہے، پاکستان کا بچہ جانتا ہے اپنے تجربات سے. آپ نے اس کو ایک جرأت مندی سے بے نقاب کر دیا کہ عمران خان کی حکومت کو امریکیوں نے ہٹایا ہے. کیوں ہٹایا ہے اس پر تو لوگ سوال کریں گے، سوچیں گے، لیکن لوگوں کو اس بات سے پیار ہے کہ پاکستان میں ایک لیڈر جو ہے وہ امریکہ کی بالادستی کے خلاف میدان میں آ گیا ہے. تو ناظرین کرام، میں اس بات میں کہ یہ ایک وہ موقع تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے ایک بات ہو گئی کہ ایک موقع ایسا آیا کہ عمران خان اس حاوی قوت کے خلاف، جس نے کہ پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس نے پاکستان کو اپنا پیداواری یونٹ بنایا ہوا ہے، جس نے پاکستان کو اپنا اس خطے کے اس میں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا، تو اس کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب میدان میں. یہ پازیٹیو پھر اس سے رائٹ، تو یہ تو ایک فائدہ اس کا ہو گیا. ورنہ میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ وہ ایک سویلین سپرمیسی کا دور شروع کیا جا سکتا تھا، اور بہت آسانی سے دور کیا جا سکتا تھا. اور آج یہ خطرات نہ ہوتے
کہ آرمی انسٹیٹیوشن کو متعون کیا جا رہا ہے، جبکہ آرمی انسٹیٹیوشن کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خطرات کہ اس میں، کیونکہ اس کا بھی ایک پہلو ہے کہ امریکی اگر واقعی یہ چاہتے ہیں، اگر اس کو تسلیم کر دیا جائے اس مفروضے کو کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اب ضرورت نہیں رہی پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو، یو ایس اے کو، امریکہ کو ضرورت نہیں رہی، اور وہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو اب کرٹیل کرنا چاہتا ہے اور اس کی پالیسی پر گامزن ہے، اور پاکستان کو انڈیا کے انڈر ہینڈ دینا چاہتا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں، تو پھر تو پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں تو پھر ایسی صورت میں امریکی عمران خان صاحب سے یہ کام لے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا، اور آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی جماعت کے اندر کس قدر، مجھے اس حوالے کس قدر آرمی انسٹیٹیوشن پر حملے کیے گئے۔ لیکن مجھے آج یہ سن کر پروگرام میں نے جو ملتان میں تقریب سنی خان عمران خان صاحب کی، تو مجھے اس بات پر اطمینان ہوا کہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم ایک کروشل دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں استعمال تو نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ جو ہٹانے کے بعد 2-3 مہینے کمپین کی صورت میں ایک فوجی انسٹیٹیوشن کے بارے میں ایک بات چلتی رہی، ایک مہم موجود ہے سوشل میڈیا پر، اس سے ناظرین کرام میں پھر اپنی اس بات کو دہراؤں گا، آپ بھی سوچئے، آپ دیکھیں کہ ہم عام کارکنوں کے بارے میں تو جو پبلک سے، عوام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو حکمرانی کرنے والی ایلیٹ کلاس ایسے ہی سمجھتی ہے کہ وہ کوئی رائے دیں تو اس پر ان کے تبصرے پھر اس طرح ہوتے ہیں، یا ان کا سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ذات دی کوڑ کلی تشدیداً جپھے، وہ عوام کو کوڑ کلی سمجھتے ہیں، عوامی کارکنوں کو کوڑ کلی سمجھتے ہیں، سوچنے والوں کو کوڑ کلی سمجھتے ہیں۔ یہ خناسیت ہے ایلیٹ کلاس کی، گماشتہ ایلیٹ کلاس کی، کیونکہ وہ تو غلام، ان کے ذریعے تو پاکستان کو غلام رکھا ہے امریکہ نے۔ ناظرین کرام میں پھر بات دہراؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنا شاندار موقع تاریخ نے دیا تھا جب سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ قانون میں امینڈمنٹ کی جائے، جس میں اختیار دیا جائے وہ پرائم منسٹر کو کہ وہ توسیع مدت ملازمت کر سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سے روایات تو حیات علی نے ٹھیک کہا کہ روایات تو چلی آ رہی تھی، جو روایات ایسی روایات قانون کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں۔ خود آپ برٹش کنگڈم میں آپ دیکھیں کہ یہی کچھ، وہاں تو کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے، لیکن روایات اتنی وہ ہے کہ وہی کانسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین کرام موقع پر جنہیں کیش کروایا جاتا ہے، اگر عمران خان یہ موقع اس وقت حاصل کر لیتے تو پھر سپرمیسی آف سویلین سپرمیسی کا دور شروع ہو جاتا، اور ایک بہت سموتھلی، ایک آرام سے عمران خان صاحب آپ دیکھیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت یہ منفی سوچی کہ یہ فوج کے آرمی چیف کا معاملہ ہے، وہ خود ڈنڈے کے زور سے امینڈمنٹ کروا لیں گے، میں کیوں اس پنگے میں پڑوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں آرمی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا، اور آرمی نے ایسا کروایا کہ 1.5 گھنٹے کے اندر امینڈمنٹ بل دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا تھا۔ یہ کمال نہیں ہوا؟ اور عمران خان صاحب کو اس بات کے، لیکن عمران خان صاحب جو سپریمیسی آف سویلین کا جو چانس تھا وہ کھو بیٹھے۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا کہ پاکستان بہت پیسفلی طریقے سے جو ہے وہ تبدیلی کے عمل سے پھر عمران خان صاحب کو یہ نہ کہنا پڑتا، وہ جو الیکٹیبل ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی عوامی پاپولرٹی کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ اس پر بہت سے قوانین ہیں، اینٹی کرپشن میں پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اینٹی کرپشن کے ایسے رولز ہیں جو کہ کرپشن کو پروٹیکشن دیتے ہیں،
جو عوام کو کمزور بناتے ہیں، جو کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کو کمزور بناتے ہیں اور کرپشن کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، ایسے سارے قوانین. لیکن یہاں تو عمران خان صاحب سے یہ ہوا کہ ایک ادارہ قائم تھا بڑا زبردست، جس سے کام لیا جا سکتا تھا، نہیں لیا جا رہا تھا، لیا جا سکتا تھا. وہ تھا نیشنل کمیشن فار ریفارم. یہ پرائم منسٹر آفس میں قائم تھا. عمران خان صاحب اپیل کر سکتے تھے اس وقت، امینڈمنٹ کا بل بھی شامل کرتے، عوام کو بھی موٹیویٹ کرتے، حرکت میں لاتے، بڑے پاکستان بھر کے عوام کو حرکت میں لاتے. بار ایسوسیشن سے ان کی ابتدا ہوتی کہ تمام وہ رولز، ریگولیشنز، قانون جو کہ فرسودہ ہو چکے ہیں ان میں امینڈمنٹس کا ایک عمل شروع ہو جاتا، اور اس میں نیشنل کمیشن فار ریفارم، بلکہ اس کے یونٹ جو تھے وہ صوبائی سطح پر بھی قائم کر دیے جانے چاہیے تھے. اس سے وہ تمام جہاں پر وہ اکٹھا ہوتا تمام قوانین کے بارے میں، پھر ان کے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے ان کے امینڈمنٹس کا عمل شروع کیا جا سکتا تھا. ایک زبردست ریفارمز کی ایک زبردست ایکسرسائز شروع ہو جاتی. میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہوتا تو نہ صرف سویلین سپرمیسی کا عمل شروع ہو جاتا، بلکہ آج عمران خان وزیر اعظم ہوتا. ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات کافی طویل ہو گئے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو شارٹ سے شارٹ اس کو کروں. اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیے. یہ پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ عوام میں، سامراجی قوتوں میں، پاکستان کے عوام میں سوچنے کے عمل کو کل کیا ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں ماشاء اللہ کے ذریعے، اس کے بعد بھی آنے والے اس میں گماشتہ حکمرانی جو رہی کا سلسلہ دور رہا، اس میں کیونکہ سوچنے کے عمل کو مضبوط بنا کر ہی پھر گماشتہ حکمرانی کی جا سکتی ہے، پھر امریکہ کی غلامی میں رہا جا سکتا ہے. سوچنے کا عمل شروع ہوگا تو گماشتہ حکمرانی کا دور شروع ہوگا، امریکہ سے آزادی کا دور شروع ہوگا. تو اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے خیالات کو پسند کرتے ہوں، میں کیونکہ آپ میں سے ہوں اور میں سے ہوں، تو سوچنے کا عمل میں تو اسی کرب سے ہو چکا ہوں، 77 سال کا ہو چکا ہوں، کنارے پر بیٹھا ہوں. لیکن خواہش ہے کہ پاکستان کے عوام آزادی کی زندگی پر آزاد ہو. ناظرین کرام، دوسری میں آپ سے بات کروں، لائک کریں یا ڈس لائک کریں، یہ آپ کا حق ہے. اگر میرے خیالات کے بارے میں آپ کے جو احساسات ہوں اس کو ریکارڈ کر ضرور لائک. اور ساتھ ہی میں ایک اور آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل دیکھیں. ہمارے میڈیا پر، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی قبضہ ہے ایلیٹ کلاس، قبضہ ہے ملکیت دار طبقے کا، قبضہ ہے استحصال کرنے والا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں کہ ایلیٹ کلاس کے ہی کنٹرول میں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہو. یہ ایلیٹ کلاس کے کنٹرول ہے، اور اس میں ورکر جو ہیں وہ مظاہرے کی حیثیت رکھتے ہیں، سیاسی غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سیاسی غلام جو ہے یہ آزادی کی جنگ نہیں جیتا کرتے. ناظرین کرام، اس حوالے سے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ وائس آف پیپل کو ہم بہت ایک فعال ادارہ، ایک چینل بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرفارم کر سکے. تو اس کے لیے آپ سے کوئی ہم فنڈس نہیں مانگتے، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ آپ ایک سبسکرائب، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے،
تو آپ سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کو خدا حافظ.